بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک وظیفہ ہے جو کسی بھائی نے پوچھا ہے کہ نامعلوم اور لا علاج بیماری سے شفا کے لیے کوئی مجرب عمل بتا دیجئے۔ تو اس کے لیے نامعلوم اور لا علاج بیماری سے شفا کے لیے ایک بہت زبردست مجرب عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے اگر آپ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جو نہ سمجھ میں آنے والی ہو یا لا علاج ہو، تو آپ مریض بذات خود اس آیات کو کثرت سے ورد کرے، یا اگر مریض اتنا زیادہ مریض ہو، بیمار ہو، پریشان ہو کہ وہ خود نہ کر سکا ہو، تو کوئی بھی اس کے لیے کر سکتا ہے۔ باپ کر سکتے ہیں، اور والدہ، والد، بھائی، بہن، بیوی، خاوند، سب ایک دوسرے کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ والدین اپنے اولاد کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اولاد اپنے والدین کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ بہت زبردست وظیفہ ہے یہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، اور ایوب علیہ السلام کی بیماری کے وقت میں انہوں نے ایسے الفاظ فرمائے تھے، اور وہ الفاظ اللہ جل شانہ نے قرآن بنا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو انعام کے طور پر عطا فرمائے۔ یہ بہت زبردست وظیفہ ہے۔ اگر ایسے بیماری ہو کہ کوئی کسی ڈاکٹر کو سمجھ نہ آ رہا ہو، ایسے بیماری ہو کہ ڈاکٹر کو تو سمجھ آ گیا لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ جی یہ لا علاج بیماری ہے، ایسا نہیں ہے، انشاءاللہ اس کے لیے ایک عمل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ جل شانہ نا علاج اور لا علاج بیماری کو بھی اللہ جل شانہ شفا دیں گے، اس سے بھی اللہ جل شانہ چھٹکارا دیں گے۔ تو دوستو، وہ کون سا وظیفہ ہے جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ لا علاج بیماری کو دور فرمائیں گے اور اللہ جل شانہ انسان کو صحت عطا فرمائیں گے؟ تو وہ وظیفہ دوستو ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ اس کو ہر آدمی کرے انشاءاللہ، اس کی برکت سے اللہ جل شانہ نامعلوم مرض اور لا علاج بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے۔ تو ایک تو وظیفہ انشاءاللہ یقین کے ساتھ بندہ کرے گا تو اللہ جل شانہ وہ مسئلہ ضرور حل فرمائیں گے، یقین کے ساتھ۔ جب تک بندے کا یقین نہ ہو تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بعض لوگ یہی شکایت کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو فلاں وظیفہ کیا اور اس کے وجہ سے اس کے بعد ہمارا کام نہیں بنا۔ تو اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کو وجہ تلاش کرو۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے تو عمل یقین کے ساتھ ہو تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ وہ مسئلہ، وہ بیماری ضرور حل فرمائیں گے۔ یقین نہ ہو تو مسئلہ، بیماری ختم کس طرح ہوگا؟ عمل کریں گے لیکن یقین نہیں ہوگا تو وہ عمل کی وجہ سے انسان کا مسئلہ، انسان کی بیماری وہ حل نہیں ہوگا، انسان کو شفا نہیں ملے گا۔ اسی طرح یہ مسلمان کی شان یہی ہے کہ یہ اللہ جل شانہ پر یقین رکھے گا اور اللہ جل شانہ سے امید رکھے گا، تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ وہ مسئلہ ضرور حل فرمائیں گے۔ اور کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی لا علاج مرض ہو، کوئی بھی لا علاج مسئلہ ہو، تو اس کے لیے صدقہ کرے۔ صدقہ تو رد البلا، یہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو ختم فرماتے، صدقہ کرے۔ اور اسی طرح کسی مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یا اللہ جل شانہ سے مانگے، نفل پڑھے، صلاۃ حاجات کرے، اور اس طرح شہد کھائے، اس کی وجہ سے بھی اللہ جل شانہ بیماریوں کو ختم فرمائیں گے۔ اور اسی طرح باقی اللہ جل شانہ اس کے بعد جو بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اللہ جل شانہ پھر مسئلہ حل فرمائیں گے۔ چلو دوستو، وہ وظیفہ کون سا ہے جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ معلوم اور لا علاج بیماری سے شفا دیتا ہے؟ تو وہ وظیفہ یہ ہے کہ سورہ انبیاء آیات نمبر 83 اور پارہ 17، سورہ انبیاء آیات 83 پارہ 17، اذ ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اذ ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اگر آپ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جو نہ سمجھ میں آنے والی ہو یا لا علاج ہو، تو آپ مریض بذات خود اس آیات کا کثرت سے ورد کریں، یا جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے پڑھیں۔ اور اس کے اور بھی کئی طریقے ہیں کہ مرض بہت سخت ہو، بندہ بہت پریشان ہو، تو اس کو 41 مرتبہ، یعنی اول درود شریف پڑھے اور آخر میں درود شریف پڑھے 11 مرتبہ، پھر اس آیات کو 41 مرتبہ پڑھے، پھر پانی پہ دم کریں،
پھر پانی پہ دم کر کے اس کو پیے، انشاءاللہ اس کی وجہ سے جو لا علاج بیماری ہے اللہ جل شانہ اس سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اور اس کا اور طریقہ بھی ہے کہ اول میں درود شریف پڑھے 11 مرتبہ، آخر میں درود شریف پڑھے 11 مرتبہ، درمیان میں سورہ فاتحہ پڑھے 7 مرتبہ، اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کے ساتھ اس آیات کو پڑھے۔ یعنی اول میں درود شریف پڑھے 11 مرتبہ، اور پھر سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھے تو پھر 1 مرتبہ یہ آیات پڑھے، پھر دوسرے مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے پھر یہ آیات پڑھے، تیسرے مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے پھر یہ آیات پڑھے، اس طرح 7 مرتبہ پورا کریں۔ اور جب 7 مرتبہ پورا ہو جائے پھر آخر میں درود شریف پڑھے 11 مرتبہ، تو انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ نامعلوم اور لا علاج بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے۔ اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ تمام مسائل حل فرمائیں گے، اور اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ تمام بیماریوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ دوستو اس وظیفے کو خود کرے تاکہ خود بندہ نامعلوم اور لا علاج بیماری سے شفا حاصل کرے، اور اسی طرح اپنے تمام ساتھیوں کو کہے تاکہ، اور تمام رشتہ داروں کو، تمام گھر والوں کو، اس وظیفے کو ویسے تو ہر آدمی کر سکتا ہے تاکہ اللہ جل شانہ موت تک نامعلوم اور لا علاج بیماری سے اللہ جل شانہ انسان کو محفوظ رکھیں گے۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، جوان ہو، جو بھی ہو، اور آپ کے سامنے اس نے کوئی ایسا یعنی اظہار کیا کہ بھئی پریشان ہے، نامعلوم مرض ہے اور اس سے لا علاج بیماری ہے، تو آپ ضرور اس وظیفے کو اس کو کہو، تو انشاءاللہ ہمارے وجہ سے کسی کو خیر پہنچ جائے، اور ہمارے وجہ سے کوئی پریشانی سے بچ جائے، اللہ جل شانہ اس کے برکت سے اس کو بھی اجر دے گا، اور اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ ہمارے بھی مسائل کو اور ہمارے پریشانیوں کو بھی اللہ جل شانہ حل فرمائیں گے۔ اور ایک مسلمان کو صحت مل گیا، عافیت مل گیا، پھر وہ عبادت کرے گا تو اس عبادت میں ہمارا پورا حصہ ہوگا، اور ہمارے وجہ سے ایک آدمی کو خوشی نصیب ہو گئی اور اس کو صحت نصیب ہو گیا تو وہ خوش ہو گیا، تو اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ بھی خوش ہو جائے گا۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے تو وہ دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے۔ اس وظیفے کو خود کرے کہ شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے اور سب اس سے فائدہ اٹھائے اور کوئی بھی محروم نہ رہ جائے۔ اور والسلام